آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ ایسے احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل AHK پروڈکشنز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، لائک کیجئے، آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ ہمارے معاشرے کے کامیاب لوگوں کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہم نے آل پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سابقہ وائس پریزیڈنٹ اور ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ملتان کے سابقہ وائس پریزیڈنٹ، وطن عزیز کے معروف ماہر قانون و ٹیکسیشن محترم المقام جناب نیاز احمد خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں ہم نے ٹیکسیشن کے حوالے سے ان کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ لیکن آج ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو آپ لوگوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، تصوف سے مراد ہے تزکیہ نفس اور خواہشات نفسانی پر قابو پانا اور اپنی زندگی کو اسلام کے بہترین اصولوں کے مطابق ڈھالنا۔ ہماری آج کی اس نشست میں اسی بات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ محترم المقام جناب نیاز احمد خان صاحب تصوف کے حوالے سے بھی ہمارے وطن عزیز کی ایک معروف شخصیت ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی خان صاحب، ویلکم ٹو مائی شو ونس اگین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت موضوع چنا، اور یہ موضوع جو ہے یہ ایسا سمجھیں کہ ایک سمندر کو آپ نے چھیڑ دیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو انٹرویو کا وقت ہوتا ہے آپ کا یہ بہت ہی کم پڑ جاتا ہے، لیکن ہم اس میں چونکہ مختصراً اور تصوف کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں گے، اس لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ تصوف کے لیے میرے پاس ایک خوبصورت شعر ہے پروین شاکر کا، اگر آپ اسے اپنے مرشد یا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور سامنے کریں اور پھر اس شعر کو سنیں تو آپ کو بہت ہی قلبی سکون محسوس ہوگا۔ نے کہا تھا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا عشق کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تصوف کی دنیا میں آ کر ہمیں دنیا میں کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کوئی ہمسایہ ہے، میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی یا میرا کوئی عزیز وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اپریشیٹ کرے گا کہ یار یہ اب نیاز مولوی ہو گیا ہے، اب یہ جناب اس نے تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں، اب یہ مسجد مان لی ہے اس نے، یہ جا کر بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کا سیدھے راستے پہ ایک ڈگر پہ چلنا ضروری ہوتا ہے، اور اس ڈگر پہ چلنے کے لیے آپ کا اس میں مرشد ہونا ضروری ہے۔ دنیا بہت غلط کنسیپٹ ہے کہ جی آپ خود اپنے مرشد ہو سکتے ہیں، آپ خود اپنے ولی ہو سکتے ہیں، آپ خود اپنے پیر ہو سکتے ہیں، سب باتیں تسلیمی امر۔ آپ خود دنیا میں نہیں آ سکتے، پہلی مثال ہے اس کی۔ آپ خود کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، دوسری مثال ہے۔ آپ خود چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتے، تیسری مثال ہے۔ آپ خود الفابیٹ نہیں لکھ سکتے، یا الف بے پہ نہیں لکھ سکتے، یہ تیسری چوتھی مثال ہے۔ اس پہ جتنی باتیں کی جائیں کم ہے۔ ہاں، آپ اپنی ذات میں انجمن اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے کسی کام کی پیک پر پہنچتے ہیں۔ تصوف کی دنیا یہ بہت ہی الگ ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ چوری سے آیا، جو لنگیا سو چوری ہو، کہ اس میں جس نے بھی اس میں کہتے ہیں یار یہ تو کام ہی چوری کا ہے۔ چوری کا کام کیوں ہے کہ رات کو آپ 4 بجے اٹھتے ہیں، 3 بجے اٹھتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، تو آپ یہ کام دنیا سے تو چوری کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ حضرت بہلول ایک دفعہ شہر میں بیٹھے رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، انہیں مجنوں بھی کہا جاتا تھا، مجذوب بھی کہا جاتا تھا، لیکن بہت دانا تھے، بہلول دانا کا نام سے مشہور تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سے دوستی کر لو، کوئی مان ہی نہیں رہا۔ بندہ سنا، انہوں چلے گئے۔
اب بات یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے کام پہ، یہ پاگل آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دوستی لگاؤ. دوسرے دن وہ قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے. ان سے پوچھا بہلول نانا آج کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آج یہ مان رہے اللہ نہیں مان رہا. قبرستان میں بیٹھے یہ مان رہے اللہ نہیں مان رہا. تو ہم جب اپنے باقاعمی ہوش و حواس ہیں ہم اللہ کو منانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ کا ماننا کتنا مشکل ہے. آپ کا ایک دوست، بہت پرانا دوست آپ کے پاس آتا ہے کوئی عرصے کے بعد، سب سے پہلے جب آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں آپ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے ناراض تھا، مجھ سے دور تھا، یہ کوئی اور بات تھی. پھر جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی پہلی رنجش تو دور ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک زندگی کی صحیح کرو اور مجھ سے میری رحمت مانگو. دنیا تو بنا دی اس نے، کون کہا پھر فیکون کہا، دنیا بن گئی. کیا اس میں کرنا تھا؟ اس نے ایک بریکٹ ڈال دی کہ اس میں کس کس روح نے کس وقت دنیا میں آنا ہے اور کس وقت اس نے میرے پاس آنا ہے، اس کا اس نے اپنے پاس رجسٹر میں لکھ لیا. اس دنیا میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ اپنے لیے رزق کماؤ. اب رزق کی دو قسمیں کر لی، اسے حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے. خان صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ادراک کی بات ہے. بالکل. کیا الہام ہوتا ہے یا مرشد کامل تک آپ نے پہنچنا کیسے ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ فی زمانہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں یہاں پہ، کامل مرشد تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ایسا ہے جی کہ آپ کی نظر میں کوئی شخص دنیا داری سے ہٹ کر دین کی طرف چل رہا ہے، آپ جاتے ہیں اور اس کی بات آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ میری نظر میں آپ کو کامل ہو. گھر سے چلنا خود ہے، خود گھر سے خود چلنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو آتا یہ ہے. عطا ہے. میرا مقصد کہنے کا میری بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ خدا جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اور پہلا قدم اٹھانے کی توفیق بھی اللہ خود دیتا ہے، بالکل. پھر انسان پہنچتا ہے. جب آپ مرشد کی مجلس میں محفل میں پہنچتے ہیں اور جا کر آپ اس کا دیکھتے ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لیکن نا جی مرشد وہ کامل، مرشد وہ اچھا جس کے پاس آپ جائیں اور وہ کہے کہ یار اس کے پاس ہم بیٹھے رہیں اور اللہ اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں، وہ ہے بہترین مرشد. اگر آپ مرشد کے پاس جائیں اور وہ کہے جناب علی جیسے کوئی دم والے پیر ہیں، کوئی جناب میں جادو ٹونا اتار دوں گا، بچہ کہ اوہ ہو یار آپ تو خرابی حالات کی طرف ہے، بچہ پریشان، تو وہ سائیکلوجیکلی جو فٹنس ختم کرتے ہیں نا وہ ینگسٹرز میں ختم کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں گے، یہ بچہ آپ کے پاس کہ بابا آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ میرے چہرے پہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے تارانہ نظر ڈالیے، میرا بچہ تو چہرہ پرسکون ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اب وہ اسی وقت اس کی ختم ہو سکتی بات کہ اگر اس کے پیچھے کوئی کامل مرشد ہے تو اس نے کہنا بیٹا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرشد کامل تک آپ پہنچ گئے، لیکن وہاں تو اجتماع ہوتا ہے شاگردوں کا، مریدین کا. کچھ خاص شاگرد ہوتے ہیں، کچھ خاص مرید ہوتے ہیں جن کے اوپر مرشد کامل کی بڑی نظر ہوتی ہے اور آپ مجھے انہی میں سے لگتے ہیں. آپ اپنے مرشد پاک کا ذرا نام بتائیں گے میرے ناظرین کو؟ حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم، وادی عزیز شریف چنیوٹ. تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا، میں نے یہ آپ کو پیپر دیا ہے، اس میں ہسٹری موجود ہے. یہ بالکل ہاں جی، یہ اخبار میں چھپا ہوا ان کے متعلق، یہ بیک سائڈ کے اوپر. یہ خواتین و حضرات یہ خصوصی اشاعت روزنامہ سنگ میل نے کی ہے اور یہ سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف چنیوٹ الحاج خواجہ حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم مدظر اللہ علیہ. تو یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ تحریر ہے اور آپ لوگوں کو نیاز احمد خان صاحب کی تحریر ہے اور آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. جی یہ دیکھیے، یہ روزنامہ سنگ میل میں یہ چھپی ہے جی ہفتہ 13 شعبان 24 فروری کو. تو اس کو آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو ایک نظر کیجیے گا. جی میں ہسٹری بتا رہا تھا کہ ہمارے مرشد کریم کے والد حضرت صوفی محمد علی بلال مولوی سرکار جوہر آباد میں ان کی 5 مربع زمین وادی میں، ایک ایسی وادی جس میں زیادہ تر بارانی علاقہ اور 5 مربع زمین ہونا
یہاں پر 5 کنالوں والا نعمان آتا. 1950 میں انہیں حکم ہوا مرشد کریم کی طرف سے، موری شریف کے وہ بیت تھے اور وہاں کے خلیفہ تھے، خلیفہ مجاز تھے. انہوں نے کہا جی آپ دریائے چناب چنیوٹ میں ربوہ اور چنیوٹ کے درمیان جگہ بنتی ہے، اب دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو کے جاتا ہے، وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں. اس جگہ کو سانپوں والی چکی کی جگہ کا نام تھا. یہاں پر دن میں بھی لوگ آتے ہوئے خائف ہوتے تھے، وہ تو وہاں پر جب آ کر بیٹھ گئے. جب وہاں پر آئے تو ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی تھے، ان کا یہ بابا پاگل ہو گیا، مولوی ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں اپنا ساری دنیا داری چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے. اور انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا یہ مرشد بنے گا. وہاں پر آ کر بیٹھ گئے تو لوگ خوف زدہ ہوتے تھے، اور وہاں پر یہ مرزائیت کے لوگوں نے 2-3 دفعہ حملہ کروایا، قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے. ان کے وہاں پر لگائے ہوئے پودے میں ایک دن ان کے خلیفہ تھے منظور صاحب، انہوں نے کہا بابا جی یہاں پر لوگ دن میں آتے ہوئے ڈرتے، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ سانپ یہاں سے چلے جائیں. انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا سانپوں کو، اور سانپ سارے دریا بوت ہو گئے، علاقہ چھوڑ گئے. علاقہ چھوڑ گئے. ان میں ایک اژدھا ابھی بھی موجود ہے جو وہاں پر ہمارے جانے آنے والے اور وہاں کے مکینوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے. اس اژدھے پر ہمارے ایک پروفیسر ندیم صاحب ہیں، بہاولپور میں خلیفہ ہیں، وہ اس اژدھے پر بیٹھ گئے. جیسے آدمی کی عادت ہوتی بیٹھ کے ایسے انگلیاں چھیڑ، انہوں نے اژدھے کو چھیڑنا شروع کروں کہ یہ کسی درخت کا تنا ہے. جب تھوڑا زیادہ چھیڑا تو وہ اژدھا ہلا، خوف زدہ ہوئے، کھڑے ہو گئے. دیکھا پھر وہ سکون سے ہے، پھر وہ بیٹھ گئے. پھر دوسری دفعہ انہیں شرارت ہوئی، پھر وہ زیادہ ہلا، پھر ڈر کے کھڑے ہو گئے. پھر دیکھا وہ خاموش سکون سے پڑا ہوا، پھر بیٹھ گئے. تیسری دفعہ جب کچھ زیادہ ہی اس کو چھیڑا کریدا تو وہ ہلا، تو وہ ڈر کے بھاگے. تو ہمارے وہاں پر ایک تھے بریگیڈیئر احسان گورایا، جو ہمارے دربار سلسلہ کے خلیفہ بھی ہیں مجاز، ان کو جا کر بتایا کہ یہ تو درخت ہلتا ہے. ان کا درخت نہیں، یہ اژدھا ہے جس میں تم بیٹھے رہے ہو. آپ نے دیکھا وہ اژدھا؟ میں نے نہیں دیکھا، لیکن دوستوں نے بہت سارے دیکھا ہوا. میں درتن بات ہے کہ جب میں گیا وہاں پر، میں اس کے نگاہ میری ان پہ نہیں پڑی، جب ابھی مجھے نہیں دکھایا جانا منظور تھا. تو اس کے بعد وہاں پر مرزائیوں نے ایک دفعہ پولیس کے ذریعے قبضہ کر لیا. مرشد کریم وہاں سے آ رہے تھے کسی محفل سے، تو انہوں نے آ کے ایک سنگی تھے، انہوں نے کہا جی بابا جی آؤ چلیے، اتنے تو مرزائیوں کا قبضہ ہو گیا. انہوں نے وہاں پر آ کر حوالدار جو تھا نا اس کو تھپڑ مارا، تو باقی جو بیٹھے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. انہوں نے بہت حملے کیے ہم پہ، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کامیابی ہوئی. اب بات ہم اصل میں کر رہے تھے کہ تصوف کی دنیا میں آنے جی ہاں بالکل. کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی عبادت جو کرو وہ چوری کرو. نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے کو دکھائی نہ نیکی دے. تو اگلی وہ آگے نا کہ آپ نیکی تو اب ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں راستے میں کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ خاموشی سے دیں، آپ کا یار کوئی کیمرے والا ہے تو میرا دیکھے، یہ دکھاوا ہو گیا. اس میں بندے کے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے کہ یار نماز تو دکھاوے کی ہے، میں مسجد میں نہ جاؤں نماز کیسے پڑھوں، میں مسجد میں نہ جاؤں عبادت کیسے کروں. تو وہ جو چوری کی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نماز کے علاوہ، نماز کے بارے میں تو فرض، جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا کہ یہ او ادنا کعبہ قوسین کہتے ہیں ابروؤں کو، اور اس درمیان والی جگہ کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کتنا پردہ باقی رہ گیا. تو جب وہاں گئے تو آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا. تو واپس آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، 9 دفعہ واپس گئے تو 45 نمازیں ختم ہوئی، 5 نمازیں رہ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں تحفہ تمہیں 50 نمازوں کا دیا تھا، نمازیں 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہوگا. یہ ہوگی دنیا داری کی بات کہ آپ نے ایک فرض آپ پہ عائد ہو گیا، اور اس کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اب رہی بات کہ آپ دنیا سے چوری عبادت کرو. چوری عبادت کیا ہے کہ جب رات کو آپ اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے حکم ہے، تو آپ یہ نہیں کرتے اس وقت اپنا فوٹو بنائیں اور فیس بک پہ لگا لیں، فوٹو بنائیں واٹس ایپ پہ وہ تو ڈال دیں. اللہ کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ بندہ اور اللہ. ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ جو ہے نا آپ کی سن رہا ہوتا ہے. جس نے خوبصورت بات کی، اس نے کہا جی کہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے دولت دے دے، مجھے پیسے دے دے، مجھے اولاد اچھی دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، یہ دنیا داری ساری راحتیں مجھے دے دے.
تو کہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا کر دے، ہمیں اپنا قرب دے دے۔ اب اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے جو میں کہتا ہوں وہی ہوگا، جو میری منشا ہے بندے تیری منشا ہے۔ پھر دوبارہ کہتا ہے جو میری منشا ہے بندے تیری منشا ہے۔ تیسری دفعہ پھر کہتا ہے کہ پھر بھی اے بندے جو میری منشا ہے وہ تیری منشا ہے۔ اس نے کہا جب تم نے 3 امتحان پاس کر لیے میری منشا کے، تو اے بندے اب جو تیری منشا ہے وہ میری منشا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ مجھ سے میری منشا مانگو، اور جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی دنیاوی چیز حائل نہیں ہوتی، تو پھر آپ جو اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی دعا کو مستجاب بنا دیتا ہے۔ آپ کی ایکسپرٹی، آپ کا بہترین ہونا، آپ کا کسی کے لیے اچھا ہونا، کسی اچھے راستے پہ چلنا اس وقت تک کام آتا ہے جب اس میں آپ لائلٹی سے ہیں، آپ کا اس میں پروفیشنلزم نہیں آیا، آپ کے اس میں دنیا داری نہیں آئی کہ یار مزہ نہیں آیا، بندے کا کام کیا، ایسے پیسے نہیں بٹورے۔ جب یہ چیز ختم ہوگی تو پھر جو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے سے میں سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ اللہ کی رضا پہ چل رہے ہیں۔ اور اس وقت جو آپ کی دعا ہے نا، جو آپ کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور دعا ہمیشہ دوسروں کے لیے کی جاتی ہے، اپنے لیے مانگا تو کیا مانگا، مزہ تو نہ آیا۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان علی شان ہے نا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا خان صاحب، ایک کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت زندگی میں آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر آپ متاثر ہو کر اپنا جو ہے طریقہ کار زندگی کا جو اس کو بدلتے ہیں، ایسا ہوا کسی سے متاثر ہوئے آپ تو پھر آپ اس طرف کو آئے؟ میں میرے گھر میں والد صاحب کی وجہ سے، میرے والد عبدالرشید خان چودھری غلام حسین اینڈ کمپنی جی ہاں جی ہاں بالکل، پارٹنر تھے غلام حسین جہانیہ صاحب کے، بہت معروف۔ تو بہت ملتان کے ان کے بارے میں وحید الزمان کا بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں 5 سال اسیسنگ آفیسر اور میں نے 5 سال میں کوشش کی کہ رشید خان کی کوئی غلطی نکال سکوں۔ دیٹ ٹائم اکاؤنٹس مینول بنتے تھے، ہاتھ سے، کیلکولیٹر نہیں تھا، کہتا میں غلطی نہیں نکال کمپیوٹر سکا، نہیں تھا، بالکل کمپیوٹر بہت بات کی بات، انہوں نے کہا میں ان کی غلطی نہیں نکال سکا۔ ہمارے گھر میں بزرگان دین کا آنا بہت زیادہ تھا۔ اچھا، بنیادی جو ہے نا وجہ، میں والد صاحب کی وجہ میں بات سے، یہ کر رہا تھا کہ گھر سے ماحول دینا پڑتا ہے، پھر ملان ہوتا ہے۔ تو ان کی وجہ سے بزرگان کے نزدیک بہت تھا، اور کہتے ہیں کہ جو مرشد ہے نا آپ کا، اوپر لکھا جا چکا ہے کہ کس نے آپ کا مرشد ہونا ہے، وہ کب ملنا ہے یہ بھی اس نے بتانا ہے۔ تو 91 92 تک میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، آپ کے سامنے ڈپارٹمنٹ میں تھے اور بڑے سروس میں، بڑے انجوائمنٹ میں تھے، لیکن آل آف سڈن ایک چیلم پہ ہم گئے، اور ملک مقبول جو RO ریٹائر ہوئے ہیں آپ کے، جی ہاں مسعود کے بھائی، وہ میرے دوستانہ تھا ان کے ساتھ بڑا، تو وہ مجھے ساتھ کہا یار میرے مرشد آ رہے ہیں تم ساتھ چلو۔ اب وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں، میں، مقبول صاحب اور ایک اور دوست تھے ہمارے، شیخ ارشد، وصال ہو گیا ان کا۔ آپ نے، خواجہ سرکار، محبوب رائی سرکار نے، ہم تینوں کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ آگے ہو جائیں۔ ہم لوگ تھوڑا آگے، ان کے نہیں اور آگے، ہم 3 لوگ سب سے علیحدہ آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اب وہاں پر ہمارے سلسلے میں ہے کہ اس میں دنیا میں 2 ذکر ہیں، شیخر کے ذکر خفی، ذکر بالجہر، دونوں رائج ہیں، دونوں آپ سرکار مدینہ کے وقت سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ ہو کرتے اونچا اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں۔ میں کہوں کہ یار یہ بچہ کہہ رہا ہے جی میں ایم کام کر رہا ہوں، اس کو تو الفابیٹ نہیں آتی، میری نالائکی، میں نے تو نہیں سے کچھ پوچھا دیکھا۔ تو اسی طرح جب وہ ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر بھی اسی کے مطابق ہے۔ اچھا، یہاں میں میرا یہ سوال آ رہا ہے، ماشاءاللہ گفتگو آپ کی اتنی خوبصورت ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ انٹرپٹ کروں، لیکن پھر میرا سوال رہ جائیں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرشد پاک کا حلیہ اختیار کرنے کی اس کے اندر کیا اہمیت ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں تھوڑی سی اگر وہ بات مکمل کروں کہ آپ نے مرشد کے پاس کیسے گئے، پھر اس پہ آ جائیے۔ تو وہاں پر جب ہم بیٹھے تو اللہ کا جب ذکر شروع ہوا تو یہ میرے دادا مرشد کریم حضرت صوفی محمد علی صاحب، میں نے آنکھیں بند کر کے جب ذکر کیا تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے 2 زانوں۔ یہ ایک طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا
میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی، میں نے دیکھا سامنے کوئی نہیں، مرشد کریم سامنے اسٹیج پہ بیٹھے، ہم ان کے سامنے بیٹھے، میں نے پھر آنکھیں بند کی، اللہ کا ذکر کیا، پھر وہ سامنے آ گئے، میں نے پھر آنکھیں کھولی، جب آنکھیں بند کر وہ سامنے آئے، میں نے کہا یہ اب میرے لیے آئے ہوئے ہیں، میں پھر وہ اللہ کو ذکر کیے رکھا، اور اس کے بعد انسپائر ہو کر ان کو میں نے ہم نے کاروبار چھوٹا سا شروع کیا تھا، اس پہ بلایا دعا کے لیے، اور میں وہاں پر ان کا بیعت ہوا۔ میں نے غلام حسین جہانیہ صاحب ہمارے، وہ بھی ولی کامل تھے، انہوں نے اپنے وصال سے سال پہلے کہا تھا کہ میں سال بعد میرا وصال ہو، میں نے اس میں ذکر کیا ہے ان کا وصال ہو جانا ہے، اور میرا جنازہ کو ولی کامل پڑھائے گا۔ سیرت نبوی پر ان کی کتاب بھی تو ہے بہت نا، خوبصورت ماشاءاللہ کتاب بہت خوبصورت لکھی۔ کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دی ہے کتاب کے نہیں ابھی نہیں دی چلو مجھے، میرے پاس ہاں، ہوگا، آپ کو وہ تحفہ ذرا ملے گا۔ پلیز۔ انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ کو ولی کامل پڑھائے گا، اور مرشد کریم نے منگل کے روز جس دن ان کا وصال ہوا، اتوار کے دن ان کے گھر ہم نے مولا علی کائنات کے نام کی محفل کی، حضرت صاحب میرے تشریف لائے، اور منگل کو انہوں نے فلائٹ پہ جانا تھا، بدھ والے دن کی فلائٹ تھی ان کی، منگل کو چلا جانا تھا وہاں سے آگے، انہوں نے اپنی جگہ کوئی اور آدمی بھیج دیا۔ سراج صاحب تھے ہمارے، ایک بہت ولی تھے، وصال ہو گیا ان کا، کینٹ میں چنیوٹ وکٹورین فرنیچر تھانے والی لائن میں تھا ان کا۔ انہوں نے کہا جی حضور آپ نے یہ کیا کیا، آخری فلائٹ تھی اور آپ نے اپنی ٹکٹ کسی اور کو دے دی۔ ان کا سراج صاحب میرے رات عمرے پہ نہ جانے کی وجہ، رات سونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گی، اگر نہ پتہ چلی تو میں صبح آپ کو بتا دوں۔ تو ابھی وہ کہتے ہیں میں نے فون بند کیا کہ آپ کا فون آ گیا۔ جب میرا فون گیا تو مجھے کہتے ہیں بکواس کرتے ہو، کراؤ میری بات جہانیہ صاحب سے۔ میں نے کہا جی ان کا وصال، وہ دکان چھوڑ کے آ گئے، ملازم کے ذمہ لگا کہ تو بند کر دینا۔ جب آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب کا نمبر ملا، میں نے ملایا نمبر، تو میں نے کہا جی سراج صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، میں خیریت ہے؟ میں نے کہا جی غلام حسین جہانیہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ تو کہنے لگے سراج صاحب سے پوچھو، میرے نہ جانے کی وجہ پتہ لگی۔ سراج صاحب نے ابھی مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، جب یہ بات ہو گئی میں نے بات کی تو سراج صاحب نے کہا کہ مجھے یہ فرمایا تھا کہ میں آج نہیں جا رہا، کوئی وجہ ہے، اگر رات سونے سے پہلے وجہ آپ کو پتہ نہ چلی تو صبح میں خود بتا دوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا جنازے کا کیا پروگرام کرنا، میں نے کہا آپ حکم فرمائیں۔ کہنے لگے کہ ایسا ٹائم رکھو کہ میں آ کے جنازہ پڑھا سکوں۔ بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد کا ہم نے ٹائم رکھا، جب وہ جنازے پہ آئے، جنازہ پڑھا کے نکلنے لگے نا، تو ان کو فون آ گیا کہ جمعے کی ایک اسپیشل فلائٹ بنی، آپ اس میں عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مرشد کریم کے نزدیک کرنے میں، یہ حلیہ بنانے میں جو آپ نے سوال کیا، میں نے غلام حسین جہانیہ صاحب سے پوچھا کہ جہانیہ صاحب، انہوں نے میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد مجھے والد بن کے ہی آفس میں رکھا، اسی کی طرح پیار دیا، اسی کی طرح والد صاحب کی طرح اسٹیٹس دے کے بٹھایا۔ دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو سٹ دیئر، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا۔ میں نے ان سے کہا کہ مرشد کریم کے نزدیک ہونے کا کوئی نسخہ بتائیں۔ ان کا ایک بات پلے باندھ لو، جب ملتان کا ذکر آئے نا تو وہ کہیں وہاں ہمارا غلام نیاز بیٹھا ہوا، پلے باندھ لی بات۔ اور 2017 میں میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، ان کے گھر میں، ان کا آستانہ مکہ پاک میں اور آستانہ مدینہ پاک میں، ہم لوگ وہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ شیو کر رہا تھا، جب آدھی شیو کر لی میں نے کہا یار یہ میں کیا اپنے منہ پہ لعنت کر رہا ہوں کہ آیا ہوا ہوں سرکار مدینہ کے پاس اور کام میں دوسرے کر رہا ہوں۔ میں نے وہ شیو پوری کی، سیفٹی توڑ دی، اور اس کے بعد میں نے شیو نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پھر سنت نبوی ماشاءاللہ تب سے آپ کی یہ قائم ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ اپنے گھر کے اوپر بھی محافل کرتے ہیں، ماہانہ محفل ہوتی ہے، اس کے اثرات آپ اپنے بچوں پہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرا ایک تربیت کا بھی ایک طریقہ کار ہو میرا گیا یہ بڑا بیٹا ریحان خان، ریحان، یہ اب اس کی داڑھی نہیں ہے ورنہ یہ سمجھے خلافت کے پورے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ، پوری ماہانہ محفل جو ہے نا یہ ارینج کرتا ہے، تمام دوستوں کو فون کرنا ہے، کرانا ہے، روٹی پکوانی ہے لنگر کے لیے۔ ہر ماہ جب میں محفل کرتا ہوں، آپ کو میں اس دفعہ اسپیشل دعوت دوں گا، انشاءاللہ حاضر تو دیں اس گے۔ محفل پہ لنگر کا پورا اہتمام کرتا ہوں، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے مجھے آ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن جب لنگر کی باری آئی ہے نا تو خود بخود ہو جاتا ہے سارا، ایسے ہی ہے۔ اور اس میں اچھے خاصے سنگی آتے ہیں اور سب لنگر کھا کے جاتے ہیں۔ شب برات کی محفل پہ نا میں نے ایک سنگی سے نا ایسے روٹی کھینچ لیا، آدمی 5-7 روٹیاں پکڑے بیٹھا تھا، آگے روٹی مانگ لیتے،
مجھے مرشد پاک نے اس وقت کچھ نہیں کہا. جب وہاں سے اٹھ کے گھر جانے لگے نا، نیاز صاحب روٹی نہ کسی سے کھینچا کرو. میرے تو ایک دم خوف سے اندر آیا. کام کیا میں تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا جی سرکار. کہ کسی کی منت ہے کہ میں لنگر کی روٹی کھا کے روزہ رکھوں گا. کسی کی منت ہے کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے، وہ لنگر سے آئے گی تو میں اپنا سیر حاصل کھاؤں گا. کسی کی منت ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، یہ روٹی آئے گی تو میں اس سے ٹھیک ہوں گا. کسی کے گھر میں موجود ہی کوئی نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے لے کئی جانا وجوہات چاہتا ہے. ہوتی ہیں اس کی. تو آپ نے اس کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کسی سے روٹی نہیں کھاتا. اور لنگر میں ایسا ہے کہ ابھی شب برات پہ وہ پکایا ہوا تھا، کوئی 1000-1500 کے قریب مجمع اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر. گراؤنڈ جو ہے نا سینٹر والا جی جلال جی میں، وہ بالکل بالکل. بھرا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے پورا لنگر، اور اللہ کی مہربانی سے شروع سے لے کر آج تک ہمیشہ لنگر میرا بچتا آ رہا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ جب ہم بعد میں گھر والے بیٹھے ہوں، جو انتظامیہ تھے بیٹھے ہوں کھانے ان کے کے لیے لیے، بچا نہ ہو. اور کہا ہو کہ جی لنگر نہیں ہے. اب اس دفعہ اللہ کی مہربانی، بہت لوگ تھے لیکن 4 دیگیں سالن کی، 1 دیگ زردے کی پوری بچی ہوئی تھی. اور یہ ریحان صاحب نے مینیج کر کے رات کو سونے سے پہلے یہ سب خالی کر کے سوتا ہے. یہ اطمینان قلب تو حاصل ہوتا ہوگا اس کے بعد. انتہا کا. جب میں محفل میں بیٹھتا ہوں نا تو 1 سال میرے مرشد پاک نے 2021 میں وہ آپریشن کے لیے گئے ہوئے تھے استنبول. تو مجھے کہنے لگے محفل کی صدارت آپ نے کرنی ہے. میں نے کہا ضرور میں محفل کی صدارت کروں. کہا کیوں؟ تمہیں جبہ کس لیے دیا ہوا ہے؟ یہ جبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں، جی جی یہ انہوں نے مجھے خود پہنایا ہے. خود عطا ہے ان اور کی. یہ ماشاءاللہ اوپر سے دستار بھی خود باندھی. یہ میں نے یہ بھی سنبھالی ہوئی ہے، یہ بھی سنبھالا ہوا ہے. یہ تو جی بہت ہی نایاب ہے. انہوں اور نے اس کہا کا تھا تو تمہیں جبہ دستار اس لیے نہیں دی کہ تم الماری میں رکھو. جب میں محفل میں بیٹھا نا تو وہ میری پہلی محفل تھی جس میں 1000 کے قریب لوگ ہوں گے. اور میں دل میں گھبرا رہا تھا کہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے. تو میں نے جب فون کیا نا تو کہنے لگے کیسے محسوس؟ میں نے کہا مجھے ایسے محسوس ہو کہ آپ میرے پیچھے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں نیاز صاحب میں نے آپ کی ساری محفل دیکھی ہے. ماشاءاللہ. خان صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ناظرین کرام کو بھی اس محفل میں شرکت کی دعوت دینا پسند کریں گے؟ مجھے انتہائی خوشی ہوگی کہ مرشد کریم کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں جتنے سنگی آئیں، جتنے دوست آئیں، جتنے احباب آئیں، جتنے محبت والے آئیں وہ کم ہیں. میری ہر سننے والے کو یہ دعوت ہے کہ میرے گھر میں ماہانہ محفل ہوتی ہے. اس میں میرا بیٹے کا نمبر ہے موبائل 0301 500 5555 ٹیٹرا 5. آپ اس سے رابطے میں رہیں. یہ مینیج کرتا ہے. ماہانہ محفل میں ہے، سالانہ محفل شب برات ہوتی ہے. جتنے سنگی آ سکیں مجھے انتہائی خوشی ہوگی. اور اس میں محفل کے اختتام پہ ہمیشہ کی طرح لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. مرشد پاک کہتے ہیں کہ جب کوئی لوگ آپ کے پاس سے جائیں تو یہ نہ سوچ کے جائیں کہ یار فقیر کے پاس گئے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا کھانے کو. وہ فقیر کی گدڑی میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ فقیر جو ہے، ہم ہمیشہ فقیر اس کو لیتے ہیں جو دروازے پہ آ کے صدا دے کہ اللہ کے نام پہ دو. ہم اس فقیر کی بات نہیں کرتے جو فقر سے چلا ہے اور جو کہ دروازہ پہ جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ کرو. بات دونوں کی ایک ہے لیکن اس فقیر اور اس فقیر میں فرق ہے. جی معزز خواتین و حضرات، نیاز خان صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کر رکھا ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں خاص طور پر دین کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، تو سمے جیسا رک جاتا ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. تو میں پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں. اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو. خواتین و حضرات، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے معزز مہمان جناب نیاز احمد خان صاحب آپ کا کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے یہ ساعتیں نکالیں اور میرے ناظرین کو اتنی خوبصورت باتیں بتائیں. میں خود آپ کا مشکور ہوں. میری خواہش تھی جب پہلا انٹرویو آپ نے کیا تھا، میری خواہش تھی کہ آپ تصوف کے حوالے سے، فقر کے حوالے سے، فقیری کے حوالے سے آپ کوئی پروگرام رکھے. تو وہ میرا کہنا آپ کو مناسب نہیں بنتا تھا لیکن آپ نے کیا.
تو بہت خوبصورت شعر ہے سلطان باہو کا، جس کا میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اوکھی رمز فقیری والی جو لنگیا سو چوری ہو. چوری کے بارے میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا کہ چوری ضروری نہیں کہ ہم کہ آپ کا تالا توڑیں اور آئیں. چوری یہ ہے کہ آپ سب سے چوری اٹھ کر اللہ سے ہم کلام ہو، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی سنیں، اس کو اپنی سنائیں. وہ کہتا ہے جس وقت میرا بندہ سردی کی سخت سردی کی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو مجھے اس کا اٹھنا بہت پسند ہے. سبحان اللہ. خان صاحب انشاءاللہ آگے رمضان پاک شروع ہو رہا ہے. بے شک. میری کوشش ہوگی کہ رمضان مقدس میں بھی ہم ایسی محافل کریں. بے شک. میں پھر آپ کو دعوت دوں گا، پھر آپ سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ میرے ناظرین کو اس سے بہت استفادہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. دوستو، ہمارے پروگرام کامیاب و کامران کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ مس کرن اور خرم شہزاد کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.